اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی سلیمان کے لیے تمام مخلوقات کو ماتحت کر دیا۔ جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے، جانور، انسان سب آپ کی بات سنتے تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پہ اٹھائے چلتی تھی، آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی شان و شوکت سے آسمان پہ سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے زمین کی طرف دیکھا، ایک عورت منہ پہ مٹی لگی ہوئی عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اللہ کے نبی سلیمان نے سوچا کہ اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری تو بس تخت سلیمان جیسے ہی بڑھتے بڑھتے دریا تک پہنچا۔ جو انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنی تھی وہ ہاتھ سے اتر کے پانی میں گر گئی۔ جیسے ہی انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا وہ فضا، جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے سب سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہونے لگے اور تخت دھیرے دھیرے زمین کی طرف مائل ہونے لگا۔ جب زمین تک پہنچا اللہ کا نبی سلیمان حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ فضا کو حکم دے لیکن فضا ان کی بات تسلیم نہ کرے۔ وہ جنات کو بلائے تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کرے۔ وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہے تو کوئی مخلوقات بات کا جواب تک نہ دے۔ وہ زمین پہ پھرتا رہا پریشانی کے عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ سوچتا رہا، چلتا رہا۔ اسے خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ میں فضا میں تھا، زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت کو پست سمجھا، بیکار سمجھا، ناکارہ سمجھا۔ شاید یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ ڈھونڈتا رہا لیکن وہ عورت نہ ملی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو وہ دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی عورت ملی سلیمان علیہ السلام قریب گئے، دستی ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا، تم میں عیب تلاش کیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک اللہ نے بنایا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب، لاچار اور بدصورت عورت مسکرا کے کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسا اتنا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرے۔ مجھ بدصورت سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان نے شادی کی اور خوش رہنے لگے۔ چند ایام گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ایک مچھلی چمک رہی ہے۔ لوگوں نے پکڑا اور آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ پوری مچھلی چمک کیوں رہی ہے۔ بس مچھلی کو کاٹنا تھا۔ اس مچھلی کے اندر وہی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ کے اس انگوٹھی کو فوراً اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ اللہ کے کرم سے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے پھر سے ساری مخلوقات کو ماتحت کر دیا۔ وہ ہوا ماتحت، جنات آ گئے، پرندے آ گئے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے والے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معلوم نہ تھا آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں۔ اور پھر سے سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں تک آ پہنچا۔ آپ جب اپنے تخت پہ بیٹھے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک پتھر منسوب ہے جس کو سلیمانی عقیق کہتے ہیں۔ اس پتھر کو طلسمی پتھر، روحانی پتھر اور فتح کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمانی عقیق نظر، جادو، تعویذ کا ایک بہترین توڑ ہے اور سلیمانی عقیق کامیابی اور فتح کا نشان بھی۔ اگر آپ یہ سلیمانی عقیق لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور میں موجود ہے ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔